نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باب الوعظ والاقتصاد فيه، وعظ اور اس میں درمیانہ روی کا بیان۔ قال اللہ تعالی ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت سے اور عمدہ طریقے سے لوگوں کو دعوت دیجیے۔ وعن ابی وائل شقیق ابن سلمۃ قال كان ابن مسعود رضی اللہ عنہ يذكرنا في كل خميس مرة فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لوددت انك ذكرتنا كل يوم فقال اما انه يمنعني من ذلك انی اکرہ ان املکم وانی اتخولکم بالموعظۃ کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بها مخافۃ السآمۃ علینا، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے، حضرت ابو وائل شقیق بن سلمہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں ہر جمعرات کو ایک مرتبہ واعظ فرمایا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں ہر روز واعظ فرمایا کریں۔ فرمایا، ہر روز کے واعظ سے مجھے صرف یہی چیز روکتی ہے کہ میں اس چیز کو ناپسند کرتا ہوں کہ تمہیں اکتاہٹ میں مبتلا کر دوں۔ میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کرتے تھے، اس خوف سے کہ ہم اکتا نہ جائیں۔ یہاں پر چونکہ آیت میں بتایا گیا کہ تبلیغ کرو، اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو بلاؤ، اور ساتھ ہی دو صفات کا ذکر کیا گیا کہ ان دو چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے، ایک حکمت اور دوسرے اچھی نصیحت۔ تو حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ واعظ کرنے میں مناسب وقفے ہوں، ہر روز ایک ہی بات کو دہرایا نہ جائے۔ اس طرح انسان اس بات کے سننے کا جب عادی ہو جاتا ہے تو وہ سنی انسنی اس کے لیے برابر ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے مائیں روزانہ اپنے بچوں کو نصیحتیں کرنے بیٹھ جاتی ہیں، اور بچوں کو پھر یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جس وقت اماں کے سامنے جائے اس نے یہی باتیں کرنی ہیں، تو ان کے نزدیک پھر ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی، کیونکہ یہ حکمت جو ہے یہ انسانی نفسیات اور انسانی طباع اور ہیومن سائیکالوجی کو سمجھنے کا نام ہے، اور یہ اسی کا ایک حصہ ہے کہ انسان جب دوسرے کو بات بتائے تو اتنے وقفے کے ساتھ کہ وہ بات دوبارہ اس کو ایک طرح سے نئی محسوس ہو۔ وَأَنْ أَبِي الْيَقْظَانِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة رواہ مسلم۔ حضرت ابو الیقظان عمار ابن یاسر رضی اللہ سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، بے شک کسی آدمی کی نماز کا لمبا ہونا اور اس کے خطبے کا مختصر ہونا اس کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے، اس لیے نماز کو لمبا کیا کرو اور خطبے کو مختصر۔ یہ اشارہ ہے جمعے کی نماز کی طرف جس میں نماز کے ساتھ خطبہ ہوتا ہے، لیکن آپ اپنے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں کہ عملی صورتحال کیا ہے۔ اس میں خطبے ایک ایک گھنٹے پر مشتمل ہوتے ہیں اور نماز 5 منٹ کے اندر ختم ہو جاتی ہے، جبکہ معاملہ برعکس ہونا چاہیے۔ وعن معاویہ ابن الحکم السلمی رضی اللہ عنہ قال بین انا اصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واسكل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة
لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله انی حدیث عہد بجاہلیۃ وقد جاء اللہ بالاسلام وان منا رجالا یأتون الکہان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال یتطیرون قال ذاک شیء یجدونہ فی صدورہم فلا یصدنہم رواہ مسلم۔ حضرت معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھ رہا تھا، یعنی آپ کے پیچھے، کہ نمازیوں میں سے ایک شخص نے چھینک ماری۔ میں نے کہا یرحمک اللہ۔ لوگوں نے نگاہیں مجھ پر گاڑ دی۔ میں نے کہا ہائے میری ماں مجھے روئے، مجھے اس طرح گھور گھور کر کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو انہوں نے اپنے ہاتھ اپنی رانوں پہ مارنے شروع کر دیے۔ جب میں نے انہیں دیکھا کہ مجھے خاموش کرا رہے ہیں لیکن میں خاموش رہا، پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ جیسا عمدہ تعلیم دینے والا معلم نہ میں نے آپ سے پہلے کبھی دیکھا اور نہ آپ کے بعد۔ خدا کی قسم آپ نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مارا اور نہ برا بھلا کہا۔ فرمایا یہ نماز ہے، اس میں لوگوں کی طرح گفتگو کرنا صحیح نہیں۔ نماز تو تسبیح اور تکبیر اور قرآن حکیم کی تلاوت کا نام ہے۔ یا جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے جاہلیت کی زندگی ترک کیے تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اسلام کو لے آیا ہے، اور بے شک ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ان کے پاس نہ جایا کرو۔ میں نے عرض کیا ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا شگون لیتے ہیں۔ فرمایا یہ ایک ایسی چیز ہے جسے وہ اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں، ہاں یہ چیز انہیں کسی کام سے نہ روکے۔ یہاں پر آپ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ ایک شخص نے نماز جیسی چیز میں گفتگو کی۔ اب دیکھیں کہ نماز سے بڑھ کر عبادت کیا ہوگی، یعنی فرض عبادت، اور اس میں گفتگو کرنے کا مطلب ہے کہ نماز کا ختم ہو جانا، گویا فرض کا ادا نہ ہونا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برعکس آپ دیکھیں کہ لوگوں کا طریقہ کیا تھا اس شخص کو سمجھانے کا، بتانے کا، وہی جو آج کل ہوتا ہے، وہی جو آج کل کسی مسجد میں کچھ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان کی مرضی کے مطابق لباس میں نہیں یا ان کی مرضی کے سٹائل میں نہیں تو وہ اندر آئے ہوئے کو بھی باہر نکال دیتے ہیں۔ یہاں تک میں نے سنا ہے کہ بعض لوگ ایک دوسرے کی مسجدوں کو مثلا ایک جگہ اونچی آواز سے آمین پڑھتے ہیں تو دوسری جگہ نہیں، تو ان کو اگر کوئی سنائی دے جائے اونچی آواز سے آمین کہتا تو باہر نکال دیتے ہیں، یہاں تک کہ مسجد دھو ڈالتے ہیں کہ اس کے آنے سے مسجد ناپاک ہو گئی ہے، اور ولضالین اور ولضالین جو ہے اس کے پڑھنے کے فرق سے۔ تو یہ سب کچھ جہالت کا نتیجہ ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں اس اختلاف کی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو نماز میں گفتگو کرنے پر بھی کچھ نہیں کہا، بلکہ جب لوگوں نے اپنی طرف سے چپ کرانے کی کوشش کی تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے جھڑکا، نہ مارا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ یہ نماز ہے، اس میں لوگوں سے گفتگو کرنا جو ہے وہ جائز نہیں۔ اور بات بھی صرف اتنی سی تھی کہ ان کو یہ سمپلی بتا دیا جاتا۔ ہمارے ہاں بھی عموماً آپ دیکھیں کہ والدین ہوں یا اساتذہ ہوں، کسی بھی چیز کی ریزن دیے بغیر یا بات کیے بغیر بلا وجہ ڈانٹ ڈپٹ اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور بچے کو یہ علم نہیں ہوتا کہ مجھے کسی بات سے روکا جا رہا ہے تو کیوں روکا جا رہا ہے۔ عموماً بچوں کو صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ وہ احترام کریں، اور احترام کے جواب میں وہ کچھ نہ پوچھیں، یعنی سوال کرنے کو ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ اگر والدین سے کوئی پوچھ بیٹھے یا استاد سے کوئی پوچھ بیٹھے کہ یہ بات کیوں ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ بس تمہارا کام ہے اطاعت کرنا، تمہارا کام ہے بات ماننا، اور تمہارا کام ہے احترام کرنا، لہٰذا اس احترام میں تمہیں سوال کی اجازت نہیں، یا تم بڑھ بڑھ کر مت بولو یا خاموش ہو جاؤ۔ تو کسی کی بھی کیوریاسٹی کو صرف دبا دیا جاتا ہے، اور عموماً آپ دیکھیں کہ احترام نام کی چیز کو اتنا ہوا بنا دیا گیا ہے کہ وہ استاد اور بچے کے درمیان ایک دیوار بن کے کھڑی ہو جاتی ہے
یا والدین اور اولاد کے درمیان ایک ایسا گیپ پیدا کر دیتی ہے، ایک ایسا ڈسٹینس لے آتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے سیکھ نہیں سکتے، ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے. اب آپ دیکھیں کہ والدین اور اولاد کا کتنا قریب کا رشتہ ہے، اس سے قریب رشتہ اور کیا ہو سکتا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ عموماً باپ اور بیٹے کو کہیں بیٹھا دیکھیں تو ان کے درمیان کوئی گفتگو نہیں دیکھیں گے آپ، اس لیے کہ دونوں کے درمیان ایک احترام کی دیوار حائل ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بات چیت کرنے نہیں دیتی. تو اسے جسے ہم کمیونیکیشن گیپ کہہ سکتے ہیں یا جنریشن گیپ کہہ سکتے ہیں، یہ اسی قسم کے رویے کا نتیجہ ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کا نہ احترام کیا جاتا اور نہ ہی اس احترام میں کسی قسم کی کوئی کمی تھی. اور ابو سفیان جبکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ہرقل کے دربار میں وہ پہنچے تو ان سے پوچھا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، جو لوگ اس پر ایمان لے آئے ہیں، وہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں. تو اس نے برملا کہا، اس کے باوجود کہ وہ آپ کا دشمن تھا، کہ میں نے آپ کے ساتھیوں کو آپ سے اتنی محبت کرتے دیکھا کہ جتنی بادشاہوں کے ساتھ ان کے عوام کو یا ان کے وزیروں کو یا ان کے رعایا کو محبت کرتے نہیں دیکھا، کہ میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں لیکن جو محبت کا عالم وہاں ہے وہ کہیں اور نہیں. اور ظاہر ہے کہ اس محبت میں احترام بھی شامل تھا، اس لیے کہ قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، کہ تم اس کی مدد بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو. لیکن اس احترام کے باوجود صحابہ کے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خوف نہیں تھا، کیونکہ خوف ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو سیکھنے نہیں دیتی. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ انما بعثت معلما، میں سکھانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور اگر آپ سے صرف وہ ڈرتے ہی رہتے تو آپ کچھ بھی ان کو سکھا نہ سکتے، وہ آپ سے کچھ پوچھ نہ سکتے. لہذا جب وہ پڑھ چکے نماز تو انہیں صرف اتنا بتایا گیا کہ نماز میں بات کرنے کی اجازت نہیں. ظاہر ہے کہ دوسرا انسان بھی انسان ہے، آخر اس کے اندر بھی عقل ہے، اگر اس کو صحیح طریقے سے ایک بات بتا دی جائے تو اس کے سمجھنے بھی کیا مشکل ہے. پھر اس کے بعد وہ انکریج ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ عرصہ پہلے ہی مسلمان ہوا ہوں، تو میں دیکھتا ہوں کہ ہم میں سے ایسے لوگ ہیں کچھ جو کاہنوں کے پاس جاتے ہیں. یعنی ہم میں سے مراد ان کی یہ نہیں تھی کہ مسلمانوں میں سے، بلکہ اہل جاہلیت میں سے. کاہن وہ لوگ ہوتے تھے جنہیں آپ نجومی کہہ سکتے ہیں اس دور کے، یا جن سے لوگ غیب کی خبریں معلوم کرنے کو جاتے. تو آپ نے فرمایا کہ تم ان کے پاس نہ جاؤ. بس صرف اتنی سی بات کر دی کہ تم نہ جاؤ، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ ہم میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو برا شگون لیتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جسے لوگ اپنے سینوں میں محسوس کرتے ہیں، ہاں یہ چیز انہیں کسی کام سے نہ روکے. اس میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ ایک طرح سے اپنی قوم کی شکایت کر رہے ہیں کہ لوگ ایسے کرتے ہیں، لوگ ایسے کرتے ہیں، جیسے ہم بھی سارا وقت صرف لوگوں کی شکایات یا لوگوں پر تنقید کرتے رہتے. حتیٰ کہ تبلیغ کا طریقہ کار بھی یہ ہو چکا ہے کہ صرف لوگوں کو ڈسکس کرنا یا لوگوں کو برا بھلا کہنا یا لوگوں کی خامیوں کو اچھالتے رہنا اور یہ نہ بتانا کہ پھر وہ کریں کیا. یعنی اس بات پہ تو سب بڑے ناراض نظر آتے ہیں کہ لوگ بہت خراب کام کرتے ہیں، لیکن یہ باتیں کم لوگ بتاتے ہیں کہ اگر وہ خراب کر رہے ہیں تو انہیں اس کی جگہ کرنا کیا چاہیے. کیونکہ اصل کرنے کا کام تو یہ ہے کہ آپ اندھیرے سے لڑتے نہ رہے، بس آپ چراغ جلا دیں، ان کو بتا دیں کہ وہ کیا کریں. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس بات کو سن کر یہ نہیں کہتے کہ لوگ کافر ہیں اور لوگ فاسق ہیں اور لوگ مشرک ہیں اور لوگ یہ اور یہ کرتے ہیں، بلکہ آپ سمپلی یہ فرماتے ہیں ہاں تم ایسا نہیں کرنا. یعنی اس بات کو ٹچ ہی نہیں کرتے کہ لوگ کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، بلکہ صرف فرمایا کہ تم نہ کرنا. اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ انڈائریکٹلی کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ درست نہیں کرتے، کیونکہ اندھیرے کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے چراغ جلا دینا، روشنی کر دینا. تو روشنی کرنا ایک خوبصورت کام ہے، جبکہ اندھیرے کو برا بھلا کہنا ایک غلط بات. اب مثلا آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بھی جب مثال کے طور پر لائٹ جاتی ہے تو ہم میں سے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، ایک زور کا شور بلند کرتے ہیں، اوہ لائٹ چلی گئی. حالانکہ اس وقت کرنے کا کام کیا ہے کہ انسان اٹھے اور اس اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتے ہوئے بھی لائٹ کا انتظام کرے، کوئی ماچس کی ڈبیا ڈھونڈے یا کوئی لالٹین ڈھونڈے یا کوئی موم بتی ڈھونڈے. اس کام کے لیے کم لوگ تیار ہوتے ہیں کیونکہ اب اندھیرا ہو گیا تو ڈر لگنے لگا، تو وہ تو کوئی نہیں کریں گے. لیکن بیٹھ کر پھر
واپڈا کو کوسنے لگیں گے یا کچھ اور کسی کو جو سامنے آئے گا اس کو برا بھلا کہیں گے، لیکن کرنے کا کام نہیں کریں گے. حالانکہ صرف بیٹھ کر دوسروں کو برا بھلا کہنے سے وہ لائٹ واپس نہیں آ سکتی، وہ مشکل آسان نہیں ہو سکتی. لہذا ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے کہ آپ نے اس جاہلیت کے اندھیروں کو دور کس طرح کیا. اس میں سمپلی اور بہت محبت کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ صرف اچھائیاں لوگوں کو بتاتے گئے، اور جہاں جہاں خرابی تھی صرف اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا، بغیر اس کے کہ خرابی کرنے والوں کے اوپر سخت قسم کی تنقید کی جائے یا منفی قسم کے جذبات کا اظہار کیا جائے. اس لیے کہ جب لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو اس لیے وہ کرتے ہیں، جب انہیں پتہ چل جائے گا تو وہ نہیں کریں گے. ہاں اگر پھر بھی وہ کرتے ہیں تو اپنا سوچ لیا کیجئے کہ کسی بھی بات کے پتہ چلنے کے باوجود ہم نے کتنے عرصے میں اس کو اختیار کیا. یعنی ہم ہر ایک کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے. کوئی مسلمان ایسا نہیں کہ جو اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا اور اسے یہ نہ بتایا گیا کہ نماز فرض ہے، لیکن اس کے باوجود ہم سب کو پتہ ہوتے ہوئے کسی نے 15 سال کی عمر میں شروع کی تو کسی نے 20 میں اور کسی نے 30 میں اور کسی نے 40 میں. تو جب ہمیں ایک بات پتہ ہوتے ہوئے کچھ وقت لگا ایک اچھائی کو اختیار کرنے میں، تو ہمیں دوسروں کو بھی مہلت دینی چاہیے، دوسروں کو بھی وہ وقت دینا چاہیے اور دوسروں کی کمی کوتاہی کو بھی اگنور کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد فرمایا عن الارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ وجلت منها القلوب وذرفت منها العیون وذکر الحدیث وقد سبق بکمالہ فی باب الامر بالمحافظۃ علی السنة وذکرنا ان الترمذی قال انه حدیث حسن صحیح. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا جن سے دل کانپ اٹھے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور اس کے بعد راوی نے وہ مکمل حدیث بیان کی جو باب الامر بالمحافظہ علی السنہ میں بیان ہو چکی ہے، جس میں فتنوں کے آنے کا ذکر کیا گیا. ہم نے ذکر کیا کہ ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی ایک سند سے یا چین آف ٹرانسمیٹر سے وہ حسن کے درجے پر ہے اور دوسرے سے وہ صحیح کے درجے پر ہے. یہاں پر جو بات صرف ایک حصہ بتا کر چھوڑ دی گئی وہ یہ کہ وعظ اور تبلیغ کا ایک اچھا طریقہ یہ بھی ہے لوگوں کے جذبات کو اور خیر کے جذبات کو ابھارا جائے. یعنی صرف عقل سے اور دلیل سے تبلیغ نہیں کی جاتی بلکہ اس میں جذبات کا عمل دخل بھی ہونا چاہیے، کیونکہ بہت سی باتوں کا انسان کو علم ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ نہیں کر پاتا، لیکن وہی بات ایک خاص ماحول میں، ایک خاص انداز میں، ایک خاص طریقے سے جب وہ سنتا ہے تو اس سے انسان سبق لیتا ہے اور اپنی عملی زندگی میں اس سے تبدیلی آتی. اور یہی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ بہت سے ہمیں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ واقعہ پڑھا تو اس کی زندگی بدل گئی، یہ آیت سنی تو زندگی بدل گئی. وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ہی چیز سننے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے؟ اس میں انہی جذبات کا عمل دخل ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ایک ہی کہانی ہوتی ہے، آپ ایک شخص سے سنیں تو اس کا انداز کچھ ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا سن کے تو آپ بور ہونے لگتے ہیں کہ بس اتنی ہی کافی ہے. اور وہی بات ہوتی ہے آپ نے پہلے 10 مرتبہ بھی سنی ہوتی ہے، لیکن جب کوئی اچھے انداز میں اس کو پیش کر رہا ہو، اس میں اس کے اپنے جذبات بھی شامل ہوں، تو ایسے میں وہ بات انسان دوبارہ یعنی 11ویں مرتبہ بھی سن کر بور نہیں ہوتا بلکہ اسے مزید سننا چاہتا ہے. تو یہ سب کچھ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ خوبصورت انداز میں اور جذبات کو ابھارتے ہوئے کسی چیز کو پیش کرنا. اگلا باب ہے باب الوقار والسکینۃ، وقار اور سکینت یعنی طمانینت کا بیان. وقال اللہ تعالی وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر چلتے ہیں تو آہستہ چلتے ہیں، اور جب گفتگو کرتے ہیں ان سے جاہل تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو، سلاما. یعنی انسان اپنی عملی زندگی میں اگر سکون اور اطمینان کے ساتھ یعنی تمام زندگی کے طریقے میں سکون کا اظہار کرے یا سکون کو اختیار کر لے تو یہ اس کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اس کی صفت بیان کرتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چلتے ہیں تو زمین پر آہستہ آہستہ.
آپ دیکھیں کہ مختلف طرح کے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ کوئی کام نہیں بھی ہو تو یوں چلتے نظر آئیں گے کہ جیسے بہت بڑا کام کر رہے ہیں, اور کچھ لوگوں کے اوپر بہت بھاری ذمہ داری بھی ہو تو وہ آرام سے ایسے بیٹھے نظر آئیں گے کہ جیسے ان کو کوئی پریشانی ہی نہیں. اب دیکھیں کہ جیسے سفر کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ کہیں جانے کی تیاری کرتے ہیں تو آپ کے چھوٹے بچے اتنی اس معاملے میں بے چینی اور بچپنا دکھاتے ہیں اور بار بار سامان اٹھا کر اندر باہر جلدی کرو جلدی چلو اور ایک شور مچائے رکھتے ہیں. لیکن جتنے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ اب جانے کا سامان تیار ہے یا وقت ابھی ہے کہ اس میں انسان کچھ اور کام کر سکے, تو وہ اس بے چینی اور پریشانی کا اظہار نہیں کرتے. یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد شروع ہو جاتا ہے جب وہ کوئی سفر اختیار کرتے ہیں یا کوئی بڑا کام کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے کہ ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, سکون اور طمانینت کی کمی ہوتی ہے اور انسان کو اپنے اوپر اعتماد کم ہوتا ہے, لہذا وہ خوف کا شکار ہو جاتا ہے. جبکہ خوف کا شکار ہونے کے بعد انسان اپنی زندگی میں زیادہ بہتر طور پر کام نہیں کر سکتا اور زیادہ تعمیری کام نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک چیز کو جب آپ ہوش و حواس میں اطمینان کے ساتھ کریں گے تو وہ زیادہ بہتر ہوگی. اسی لیے یہاں تک فرمایا گیا کہ جب نماز کے لیے تم مسجد میں جاؤ, اگرچہ جماعت کھڑی ہو چکی ہو پھر بھی تم وقار کے ساتھ چل کر آؤ, تیزی مت دکھاؤ, بھگدڑ مت مچاؤ, کیونکہ اس سے بھی ہو سکتا ہے نا کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے سکون میں خلل آئے گا کہ کچھ لوگ پیچھے بھاگ رہے ہیں اور ان کو یہ تو نہیں پتا کہ لوگ بھاگ کر آ رہے ہیں یا بھاگ کر جا رہے ہیں. کیونکہ اگر شیطان اس وقت ذہن میں یہ خیال ڈال دے کہ کچھ لوگ نماز چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں تو شاید جو دوسرے نماز پڑھنے والے ہیں وہ بھی توڑنے کا ارادہ کر لیں. تو اس لیے سکون اور اطمینان اور اس کا سب سے پہلے اظہار جو ہے انسان کی چال میں ہوتا ہے. اور چال ایک سمبل بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ زندگی میں انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ دراصل کیا ہے, اس کی چال ہے, اس کا عمل ہے. تو فرمایا کہ جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں اور جب گفتگو کرتے ہیں جاہلوں سے تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو. اب دیکھیں کہ بعض اوقات آپ جیسے اسپیچ ہی کسی کی سنتے ہیں, تقریر ہی سنتے ہیں, تو بعض اوقات یعنی خطیب حضرات اتنا شور مچاتے ہیں بات کرتے وقت, حالانکہ اگر اس سارے شور کے اندر یہ دیکھا جائے کہ بات کہی کیا گئی تو وہ بالکل ایک معمولی بات ہوگی جو کنوے کی گئی ہوگی, لیکن وہ سارا عمل اس کو ملا کر ایک ایسے سٹائل میں پیش کرے گا کہ جس سے سننے والوں کے اوپر ایک پریشانی یا ایک بدمزگی کی کیفیت جو ہے وہ گزر سکتی ہے. تو اس میں گفتگو میں سکون جو ہے وہ بات کو بہتر طور پر دوسرے کو پہنچا سکتا ہے. جذبات کا عمل دخل ہونا تو چاہیے, لیکن زیادہ جذباتی باتیں کرنے سے زیادہ بہتری نہیں ہو سکتی. اس میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ وقتی طور پر کسی کو رلا دیں, کسی کو ہنسا دیں, اس کے جذبات سے کسی بھی طرح آپ کھیلیں, لیکن عملی طور پر وہ بات زیادہ دیر پا نہیں ہو سکتی, زیادہ مفید نہیں ہو سکتی. اسی لیے تعلیم کے میدان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کلام اور طریقہ تبلیغ جو ہے بہترین طریقہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ آپ اس طرح گفتگو فرماتے تھے بازو کا سکھاتے وقت کہ آپ کا ایک ایک لفظ گنا جا سکتا تھا, یعنی آہستہ گفتگو فرماتے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو فرماتے تو اس میں کچھ چیزیں 3 مرتبہ بھی دہراتے تھے تاکہ سننے والا اس کو سن کر سمجھ سکے. ہم چونکہ ہر وقت جلدی میں ہوتے ہیں تو اس لیے سوچتے ہیں کہ بس جلدی جلدی بات پہنچائیں تو شاید اسی طرح دوسرا سمجھ سکے یا سن سکے, حالانکہ جلدی کی ہوئی بات یعنی جلدی جا بھی سکتی ہے, اور جو بات آرام سے کی جائے, سکون کے ساتھ کی جائے, اس کو کنوے کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے اور دوسرے کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے, اس کو کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے. تو اس چیز کا بہرحال ہمیں خیال رکھنا چاہیے. ہم ان تمام چیزوں کو, ان تمام اصولوں اور ضابطوں کو بظاہر دیکھ کر خوش بھی ہوتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے, لیکن جب اپنی عملی زندگی میں اس کے عمل کا تعلق آتا ہے تو پھر ہم عموماً ان کو بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز صرف اس طرح انسان کی زندگی میں نہیں آ سکتی کہ وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے. یہ پہلا سٹیپ تو ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اس کے لیے پریکٹس اور کوشش کی ضرورت ہے. آپ گفتگو کرتے ہوئے اپنے آپ کو خود جج کریں کہ میری گفتگو کیا ضرورت سے زیادہ تیز تھی یا آہستہ تھی, کیونکہ کچھ لوگ بہت آہستہ بھی جب بولتے ہیں تو بولنے کا انداز ایسا ہے کہ دوسرے سننے والے سو ہی جائیں یا وہ درمیان گفتگو کہیں اور ذہنی تفریح شروع کر دیں. تو اس میں ان تمام حکمت کی باتوں کا لحاظ اور پاس رکھنا ضروری ہے, اور سب سے بہتر طور پر انسان خود اپنے آپ کو جج کر سکتا ہے,
خود محسوس کر سکتا ہے کہ اس کی سپیڈ کیسی ہے، مناسب ہے یا نہیں. اور یہاں پر خاص طور پر جو فرمایا گیا، جو آیت میں آتا ہے کہ جاہلوں سے جب بات کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو عموماً جواب میں انسان کے اندر وہ جو نقل کی ایک کیفیت ہے، نقل اتارنے کی. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو سیکھنے کی عمر کو آتے تو ہر ایک کی نقل اتارتے، جو کوئی بولتا ہے اسی طرح طوطے کی طرح جواب میں ریپیٹ کر دیتے ہیں. یہ نقل کی عادت جو ہے یہ اپنی جگہ بڑی مفید بھی ہے، کیونکہ انسان اس وقت تک سیکھ نہیں سکتا جب تک وہ نقل اتار نہیں سکتا. کہ جو کچھ سیکھتا ہے وہ کلام یا گفتگو بھی وہ دراصل کس سے آتی ہے؟ وہ نقل اتارنے کی جو انسان کی صلاحیت ہے اس سے آتی ہے. اپنی جگہ یہ ایک اچھی چیز صحیح، لیکن آپ دیکھیں کہ جب آپ سے کوئی اچھی طرح بات کرتا ہے تو جواب میں آپ بھی اس کے ساتھ نارمل انداز میں بات کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سے کوئی اکھڑ پن کا رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر آپ کنٹرول کرنا مشکل ہوتے ہیں، آپ جواب میں اس سے زیادہ اکھڑ بن کے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر اہل ایمان کی یہ صفت بتائی گئی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، کہ جب ان سے جاہل لوگ ہم کلام ہوتے ہیں، ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو. یعنی انہیں خوف زدہ نہیں کرتے، انہیں پریشان نہیں کرتے، بلکہ ان کو اطمینان میں اور کانفیڈنس دیتے ہیں ان کو. اس میں آپ دیکھیں کہ استاد کے لیے بھی یہاں پر ایک بہت بڑی نصیحت کی بات ہے کہ عموماً استاد وہی ہوتا ہے جو سکھانے والا ہو. اور کس کو سکھاتا ہے؟ لا علم لوگوں کو سکھاتا ہے. یعنی وہ بھی ایک طرح سے جاہلی میں شمار ہوتے ہیں. اگر کسی شخص کو وہ سب کچھ آتا ہوتا تو وہ پھر شاگرد نہ ہوتا، پھر وہ بھی استاد ہوتا. وہ سیکھنے کے لیے تو آیا ہے، وہ اس بات کا اعتراف ہی تو کر رہا ہے کہ اسے نہیں آتا اور اسے سکھایا جائے. لیکن اگر سکھانے میں غیر ضروری شدت اور غیر ضروری روب استعمال کیا جائے تو اس سے پھر سیکھنے کی کیپیسٹی کم ہو سکتی ہے. تو قالو سلامہ کا یہ ضروری نہیں کہ اس وقت ان کو سلام بولتے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ ان کے انداز میں اور ان کے طریقہ کار میں کیا ہے، تسکین ٹپکتی ہے، اطمینان ٹپکتا ہے کہ جس سے دوسرا شخص اطمینان سے پھر سیکھ سکے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستجمعا قط ضاحكا حتى ترى منه لهواته انما كان يتبسم متفق علیہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اتنے زور سے ہنستے نہیں دیکھا کہ آپ کے منہ کا اندرونی بالائی حصہ نظر آتا ہو. آپ صرف تبسم فرمایا کرتے تھے، یعنی پوری طرح منہ کھول کے نہیں ہنستے تھے، کیونکہ یہ بھی ایک طرح سے پھر وقار کے منافی ہو جاتا ہے. پھر اس میں آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز بھی ہے کہ اس چیز کو کیوں ناپسند کیا گیا یا کیوں اس سے منع کیا گیا کہ بہت زیادہ زور زور سے انسان نہ ہنسے اور بہت ہنستا ہی نہ چلا جائے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ زیادہ ہنسنا بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اگر ہنسنے میں شور کی عادت ہو تو پھر بولنے میں بھی چیخنے کی عادت ہو جاتی ہے، اور رونے میں بھی ایک ہنگامے کی سی کیفیت ہوتی ہے. تو پھر یہ ایک انسان کے جذباتی کیفیت کا اظہار کرتا ہے. تو اس لیے اعتدال کی جب بات ہوئی، سکون اور اطمینان اور وقار کی جب بات ہوئی تو پھر وہ تمام چیزوں میں آیا. اور کوئی بھی چیز جو ایک اعتدال کے ساتھ کام کرتی ہے وہ دیر تک کام کر سکتی ہے بنسبت اس چیز کے کہ جو ایک طوفان کی طرح آئے تو وہ طوفان کی طرح ہی جاتی. آپ دیکھیں کہ جیسے آہستہ پانی جب بہتا ہے تو اسے بہتے ہوئے اور گزرتے ہوئے ایک وقت لگتا ہے، لیکن جب تیز ایک ریلا آتا ہے تو آپ دیکھیں وہ آتا ہے اور لمحوں میں چلا جاتا ہے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک معلم تھے، سکھانے والے تھے، اور آپ آخری نبی تھے، لہٰذا آپ جو کچھ سکھا رہے تھے وہ اس لیے تھا تاکہ وہ لوگوں کے اندر باقی رہ جائے، اور اتنی دیر تو کم از کم ان کے سامنے ایک چیز رہے کہ اس کو وہ پوری طرح سمجھ پائیں.